انڈیا کے اندر القاعدہ سب کانٹیننٹ کا میڈیا وہیں سے چلتا ہے اور وہ فنڈنگ بھی اکٹھی کرتے ہیں. داعش کے بہت سارے لوگ انڈیا سے افغانستان پہنچیں اور سم ٹائمز پاکستان کے راستے بھی پہنچیں اور افغانستان گئے اور پھر پاکستان آ کے بٹیں. تو انڈیا کا رول کیا پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی میں انڈیا کی کوئی اسپیس موجود ہے؟ اسی کے متعلق تو ہے سارا یہ ٹیررزم کا جتنا پیرافرنیلیا ہے. لیکن یہ میرے لیے خبر ہے کہ AQIS کا جو ہیڈ کوارٹر انڈیا میں ہے وہ بھی افغانستان میں ہی ہے، اور اس کے جو کرتا دھرتا ہے وہ یا تو اسلام آباد پنڈی کے یونیورسٹیز سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں یا کراچی کے مدارس کے لوگ اس کو آپریٹ کرتے ہیں. ایک دور میں اس میں انڈیا کے لوگ اس میں آ کے شامل ہوتے رہے، لیکن جو لیڈرشپ ہے انہی کے پاس ہے اور ان کا بڑا کلوز الائنس ہے TTP کے ساتھ. تو ان کے آبجیکٹیو ان کے ہیں. انڈیا تو کور ہے اس پورا جو کانفلکٹ ہے ٹیررزم کا اس ریجن کے اندر، وہ تو ڈے ون سے یہ تو انڈیا سے ہی ریلیٹڈ ہے. اور افغانستان کے اندر جو پاکستان نے شمولیت اختیار کی تھی افغان سوویت وار کے اندر، وہ ٹھنڈے پانیوں کی جنگ تو نہیں تھی. وہ تو بنیادی طور کے اوپر ایک آپ سیٹو سینٹو کے بعد ایک نئے الائنس کی ضرورت تھی، گلوبل الائنس کی، جو ایسٹ پاکستان کے الگ ہونے کے بعد پاکستان بہت ہی آئسولیٹڈ فیل کر رہا تھا. 74 کے اندر انڈیا کے جو ایٹمی دھماکے بھی ہو گئے ہوئے تھے، اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ کانٹیکس تھا. تو ہم نے اس لیے جوائن کیا تھا کہ انڈیا کے ساتھ بیلنس کر سکیں اور دوبارہ سے سیٹو اور سینٹو کی جو پوزیشنز تھیں اس کو حاصل کر سکیں اپنے اس حجم کے ساتھ جو ویسٹ پاکستان کے اندر تھا. تو وہ اس میں پاکستان نے بڑی سکسیزفلی اس کو سسٹین کیا اور اپنا ویٹ کو بڑھایا اور بیلنس کیا. تو یہ اور اسی کے لیے پھر وہیں سے بھی کشمیر کے اندر اپرائزنگ کا 84 کے اندر ہی یہ جنرل ضیاء کے ذہن میں آ گیا تھا کہ جی یہاں سے ہم نے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے، بھیجنا ہے. اور 84 میں لوگ آنا شروع ہو گئے تھے ادھر سے مقبوضہ کشمیر سے، ان کی ٹریننگ افغانستان میں شروع ہو گئی تھی. تو یہی بعد میں جو لوگ بگڑ گئے ہیں، جو 9/11 کے بعد انہی لوگوں نے بنیادی طور پہ بغاوت کی ہے، جو کشمیر میں لڑ رہے تھے، جو افغانستان میں تھے، جو پاکستان کے اثاثے تھے، جو سینٹرل ایشیا کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے، جو بوزنیا کے اندر جہاد کرنا چاہتے تھے، جو موگاڈیشو کے اندر جا کے اپنے نیٹ ورک بنا رہے تھے. تو یہ تو سارا اس وقت کا پیرافرنیلیا ہے، اور انہوں نے بغاوت کی اور انہوں نے پھر ری تھنکنگ ہوئی القاعدہ کے انفلوئنس کے اندر کہ نہیں، اب ریاست کے ساتھ رہنا جو ہے وہ جو جہاد نہیں ہے، بلکہ آپ پراکسی ہوں گے، بلکہ فساد آپ برپا کریں گے. تو یہ ڈبیٹ چلتی رہی اور TTP اسی خمیر سے اٹھی ہے، اسی کے خمیر سے اٹھی ہے. تو انڈیا تو شروع سے لے کے ابھی تک یہ سارا، اور پاکستان کا جو اپیسمنٹ کا رویہ ہوتا ہے، گڈ اور بیڈ کی ڈبیٹ جو 20-30 سال پاکستان میں چل دے رہی، وہ اس کا بھی ایک انڈیا ایک کانٹیکسٹ ہے. ہمارے ذہن میں یوٹیلیٹی رہتی ہے کہ یار ان لوگوں کو کبھی ہم پھر استعمال کریں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انڈیا ابھی بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر. ہاں جہاں تک کوپریشن کی بات ہے، اس پہ کئی مرتبہ بات ہوئی جب حالات پاکستان کے اچھے تھے. واجپائی کے دور میں ہوئی، منموہن کے دور میں تو بلکہ وہ ڈوزیئر بھی ایکسچینج ہوئے. پھر یہ تھا کہ انٹیلیجنس لیول کی کوارڈینیشن کی بات بھی ہوئی، کسی سطح کے اوپر ہوئی بھی، لیکن وہ پھر رک گئی ممبئی اٹیکس کے بعد. تو وہ پرابیبلٹی تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے، اور جب پاکستان کا آرگومنٹ تو یہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ جب بھی بیک ڈور میں بات ہو کہ سارے مسائل بیٹھ چیت کے حل کریں، اور جہاں تک ٹیررزم کا ایشو ہے اس کے اوپر بھی ایک جوائنٹ میکنزم بنایا جا سکتا ہے. اس پہ بات بھی ہوتی رہی ہے. پرابیبلٹیز ہیں، لیکن کبھی پاکستان کی طرف سے، کبھی انڈیا کی طرف سے، کبھی کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز، کوئی وجہ، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ چل نہیں پایا.